چھیل انگلی تک جائے. اسی طرح دوسرے ہاتھ کی سیدھا ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پہلی انگلی سے لے کے چھلا تک جائے. دوسرے ہاتھ کی دابے ہاتھ کی پہلی انگلی سے پھر سے لے کے چھلی انگلی سے جائے. پھر انگوٹھا سیدھا ہاتھ کا کاٹ لے بائیں ہاتھ کا, پھر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھا کاٹے. یہ قانون ہے. اب پیر کے نک کاٹنے کا کوئی قانون نہیں ہے. تو اس کے اندر ہو سکے تو جس طرح ہاتھ کی کاٹی گئی ہے اسی طرح پیر کے کاٹے گئے, اور اس کو زیادہ بڑھنے نہ دے. اس کو بڑھنے سے نخون بڑھنے سے کیا ہے, تمہارے کھانے پینے سے بیماری پھیل سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے, بیماری پھیل سکتی ہے. اور یہ ایک نبی کی سنت ہے. اگر اتنے بھی کوئی بندہ سنت نبھا لیتا ہے تو 100 شہید کا ثواب ہے. دوسری بات کہ ایک ہم پان تمباکو سگریٹ پینے والے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ, تو یہ پان تمباکو سگریٹ کھانے سے والے کی کیا تکلیف کہ وہ جب وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ جو بندہ جب نماز میں وضو کرے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے چہرے پہ کپور بن کر اپنے گالوں کو رکھ کے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جس بندے کے منہ کے اندر سے کھانا کھائی ہوئی بدبو آتی ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا صحیح طرح سے وضو گناتا نہیں ہے. اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کیا ہے کہ جو بندہ اگر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کے چہرے کے اندر سے باس آتی ہے تو سمجھ اس کا وضو گیا, کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. فرشتے نہیں, نماز ہو جائے گی پر وضو صحیح نہیں ہوا, اور وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں. اس کے خیال سے وضو ہو چکا ہے, نیت ہو گئی, لیکن وضو صحیح ہوتا نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے. کیا کرے, مسواک. جو بندہ مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 بیماری سے بھی دور رکھتا ہے. اور بیماری تو ضرورت بات ہے لیکن نبی کی سنت اپنائے کہ نبی کی سنت کے خاطر میں مسواک کرتا ہوں. جو مسواک کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اور مسواک نبی کی سنت ہے, اور یہ سنت جس نے اپنا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں سے بتایا جائے کہ سنت ہے چھوٹی چھوٹی, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہے, یہ چھوٹتے جاتی ہے, ایک دن گناہوں کا ڈھیر بن جاتی ہے ہمارا. آج ہم لوگ کوئی چیزیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس وقت سنت کیا بنا سکتی ہے. آج ہم کو نک کاٹنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. آج ہم لوگ حجاب کے سمجھ نہیں پاتے حجاب کیا چیز ہے. آج ہمارے کو غسل کے وضو کے طریقے نہیں. ایک قانون کے مطابق ہے کہ انسان کے بغلوں کے بال اور صدر کے بالوں کاٹنے کے لیے 40 دن لگتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. انسان کو اپنے جسم کی پاکی صافی کے لیے اس بال کو گاؤں سے بڑے ہونے دینا نہیں چاہیے, ورنہ وہ بیماری کا بھنڈار بن جائے گا, اس سے بدبو پیدا ہوگی. تم اسی حالت میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو کسی کو بدبو آ جائے گی, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو کوشش کرے کہ تم اپنے آپ کو جمعہ کے دن ہی پاک صاف کر لیا کرو. خیر نماز تو تمہاری 40 دن کے بعد بھی اگر بال رہے گا تو ہو جائے گی. ایک نماز ہو جانا کچھ اور ہے, لیکن نماز کے اندر جو آنے کے قاعدے ہیں جو سنت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو سنت ایسی اپنائی جائے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پڑے گی. تو ہم لوگ کیا دھیان رکھے گا, ہمارے جسم کے اندر جو پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بدبو سے کسی اور نمازی کو تکلیف نہ پڑے. ہمارے جسم کے پسینے سے اور ہمارے جسم کے جو باقی کے جو بال بھی ہے ہمارے جو بغل کے اور سطر کے, اس کو ہم کہوں سے بڑے نہ ہونے دیں تو تمہارا مکمل وضو ہے. آج یہ چیز کی بہت کمی ہے ہمارے اندر, ذرا بھی دھیان نہیں ہے اس بات میں, ذرا بھی دھیان نہیں ہے. اس پہ دھیان رکھنا ضروری ہے, ورنہ تم خالی سمجھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن بہتر ہے کہ تم میری نماز گنائی کی. جیسے کہ آج کی پوزیشن میں داڑھی بھی رکھ لی ہم لوگوں نے. وہ داڑھی کیا ہے بھائی, خسخسی داڑھی, چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ دی, کسی فلم اسٹار کو دیکھ کے رکھ لی, کسی کرکٹ والوں کو دیکھ کے رکھ لی, پہلے بول چکا اس سے داڑھی رکھ لی. لیکن داڑھی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ دن میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. جو اوپر کی جو چھیلی ڈاڑھ ہے نا ہماری, اوپر کے جبڑے کی, اور جو ڈاڑھ ہے وہ ڈاڑھ کے چھیلے حصے تک بال رکھنے کا حکم ہے, اور اس کو 4 انگل لمبائی تک جانے دینے کا حکم ہے. 4 انگل سے کم نہیں کر سکتے تم. نبی نے 4 انگل کے بعد اس کو کاٹا ہے, تراشا ہے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, داڑھی تو رکھی ہے, اس کو چھانٹ دیتے دھیرے دھیرے, آگے پیچھے نہیں دینی, پوری لمبائی کا حکم ہے.
اور مونچھ کو رکھنے کا حکم کیسے دیا نبی نے فرمایا کہ بھائی جیسے کہ انسان کی آئی برو اسی طرح خالی مونچھ رکھے. ہاں اگر کوئی بڑی مونچھ رکھنے کا آتی کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, تو آپ نے مونچھ کو لیا کے اپنی داڑھی سے چوٹا دی تھی لمبی, آپ دبدباؤ رکھتے تھے اس کے خاطر, لیکن آپ کو لگتا تھا نبی نے اس کو بھی اجازت دی. لیکن وہ مونچھ کو رکھے بھی تو کسی صحابہ کے حساب سے رکھے یا نبی کے حساب سے رکھے, وہ کسی غیر اللہ کو دیکھ کے نہ رکھے. آپ نے مونچھ جو رکھی تھی تو مونچھ کو پھر یہاں سے پھیلا دی, یہاں سے آپ نے کیسی رکھی آئیبرو کے مطابق, یہ یہاں سے آپ نے ایک دم بڑی کر لی. آپ کی داڑھی الگ جاتی تھی اور آپ نے دی. اور پھر حضرت علی شیر خدا جو کریم کی داڑھی کیسی تھی خبر ہے, کر بتا دی کہ آپ کی داڑھی چھاتیوں پر لگتی تھی, بھاری ایک دم تھی, برچک داڑھی تھی آپ کی, چھاتی تک آتی تھی. مولا علی مسلم کی داڑھی ایسی تھی, عمر فاروق کی بھی برچک داڑھی تھی, منہ الگ پڑتی تھی. ابوبکر صدیق کی کچکری تھوڑی کم داڑھی تھی پر سیدھی بھری تھی, اور نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کچھ اور ہے آئی سچ میں. تو ان کے طریقے تھے, اور ایک عرب کنٹری میں داڑھی رکھنے کا ایک نظام تھا, جو بڑی بڑی رکھتے تھے, لمبی لمبی کر دیتے تھے. تو نبی نے دیکھا کہ یہ تو یہودی کی طرح لگ رہے, یہودی کی سمجھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہماری کتاب کے مطابق رکھتے ہیں, تو سرکار نے بالکل چھوٹی کرائی. جب سرکار نے چھوٹی کری تو تمام صحابہ نے بھی چھوٹی 4 انگل کے مطابق کر دی. آج ہمارے کو بھی کتنی انگل کا مطابق ہے کہ یوں پکڑ لیا جائے, اپنے یوں پکڑ کے ماپ لیا جائے, اب اس میں سے جو بال بچتے ہیں یہ بچے, اس کو کاٹ لیا گیا, بس یہ 6 لی کی دھار ہے, یہ یہاں تک کے جو بال آتے ہیں تم کو رکھنے کا حکم ہے. ایسا کلیا کے بال تم نہیں رکھ سکتے, یہ کاٹ سکتے ہیں, باقی یہ سب بال یہاں تک کا رکھنے کا حکم ہے جو آتے ہیں وہ ایسا پورے بال لانا پڑیں گے. اور یہاں پہ گڈی دی گئی ہے کان کے پاس, قلم کے آس پاس, یہ اڈی کے مطابق داڑھی جبڑے میں گنتی ہے تو بال ہے داڑھی کے اندر, اس کے اوپر قلم ہے کچھ نہیں آتا, اور یہاں تک کہ داڑھی کا حکم ہے. اگر یہ داڑھی مکمل طور پہ تم نے رکھ لی تو سب سے بڑی سنتوں کے اندر اللہ کے رسول کی یہی سنت ہے. اور کیا سمجھتے داڑھی کو, یہ داڑھی کتنی نورانی ہوگی جس کو دیکھ کے رب قسم کھاتا ہے, کیونکہ چہرہ ہے نور پہ میرے نبی کے ایسا. جو علی کی داڑھی, عمر فاروق, عثمان غنی کی داڑھی, یہ سب داڑیاں کیسی تھی. بس آج ان کی اداؤں پہ اگر ہم صحیح سے داڑھی رکھتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ایک بال پہ 70 فرشتے لٹکتے ہیں, اور جس کے جتنے سفید بال ہوں گے اللہ اتنا درجہ اس کا بلند کرے گا. وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا بال ٹیڑھا ہے, اس کا بال واقع ہے, وہ یہ سوچے کہ میری 4 انگل تک ہے, اور یہ داڑھی سنت رسول ہے. کسی فلم اسٹار کو دیکھ کے داڑھی رکھنی ہے, سنت رسول بول کے داڑھی رکھنی ہے تو اس کا فیض مل سکتا ہے. ورنہ انسان داڑھی کو رکھتا ہے لیکن وہ دنیا کے اندر گمراہ ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بولا نبی ایک دم خوش ہوتا ہے.